پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بالآخر معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں یہ کسی دن معاملہ چلا جائے گا کیونکہ گورنر صاحب الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے 28 مئی کی تاریخ دی بھی, پھر وہ اس سے پیچھے بھی ہٹ گئے. تو اب مشتاق غنی صاحب نے ایک درخواست ڈال دی ہے سپریم کورٹ میں اور کہا ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے. اس درخواست کے جو 5-7 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ تو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن 2-3 اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں ملک میں, اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تشویشناک بھی ہیں. مثلا پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو ضلع چیئرمین کے طور پر الیکشن لڑے یا لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا وائس چیئرمین کے طور پر, یا جو ایم پی کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں یا اب لڑنا چاہتے ہیں, یا ان سے ملحقہ کارکن یا کسی بھی سطح کے جو کارکن ہیں, ان تمام لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اور زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ان پر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ بھی زمان پارک کی کارروائی میں شامل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ جو کارکنان ہیں اپنے گھروں سے دور ہیں, یعنی گھروں سے مفروری اختیار کیے ہوئے ہیں تاکہ گرفتاری سے بچ سکیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ایک جلسے کو ٹالنے کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ زمان پارک میں ہونے والا جو انسیڈنٹ تھا اس کے بعد کی کارروائی ہے؟ یہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہے؟ کل عمران خان صاحب نے پھر لاہور ہائی کورٹ جانا ہے تو اس میں کارکن ساتھ شامل نہ ہو سکیں, اس کے لیے ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ درخواست بھی کی ہے چیف جسٹس پاکستان سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو تمام کیسے میں سنا جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کے لیے کل ٹریپ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا تھا. تو چیزیں کدھر جا رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, خوش آمدید پروگرام میں آپ کو. تیمور خان جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جھگڑا صاحب بہت شکریہ, ویلکم ٹو دی شو. اور رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس درخواست میں سے جو مشتاق غنی صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. ذرا اس کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیجئے. اس میں لکھا ہے کہ 14 مارچ 2023 کو گورنر نے الیکشن کمیشن کے ساتھ اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے صوبے میں الیکشن کے لیے 28 مئی 2023 کی مجوزہ تاریخ کو فائنل کیا ہے. گورنر کی جانب سے 28 مئی 2023 کی تاریخ سپریم کورٹ کے فوری تاریخ کے اعلان کرنے کے واضح احکامات سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. بعد ازاں گورنر سے منسلک ایک خط مورخہ 15 مارچ 2023 سوشل میڈیا اور دیگر نیوز پلیٹ فارمز پر سامنے آیا ہے جس میں گورنر کی جانب سے کمزور بنیاد اور بہانوں پر خیبر پختونخوا میں جنرل الیکشن منعقد نہ کرنے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ گورنر اور نگران سیٹ اپ کے مختلف حکام کی جانب سے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جانا چاہیے. نگران حکومت جس کا آئین کے تحت بنیادی کام الیکشن کا انعقاد ہے, الیکشن کرانے سے انکار کے بعد اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتی ہے. اور اسی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ نگران سیٹ اپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے, تاہم ان کے اس بہانے میں اس لیے وزن نہیں کیونکہ وہ سیاسی فائدے اور عوامی تائید کے لیے ماہ رمضان میں 20 ارب روپے سے زائد کی سبسڈیز دے رہے ہیں, دینے کی منصوبہ بندی انفیکٹ ہو رہی ہے. اور گورنر کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اس لیے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی جاتی ہے. یہ درخواست ہے جس کے کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آ جائیے ذرا بھٹی صاحب, یہ گورنر صاحب توہین عدالت کا چارج ان کے اوپر لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئی ہے تحریک انصاف. مشتاق غنی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا ہوگا؟ دیکھیے, گورنر صاحب پہ جس پہلے دن ہی ان پہ لگ جانی چاہیے تھے توہین عدالت, ان کو بلانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو, کیونکہ گورنر صاحب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے یا آئین کی توہین کے مرتکب ہوئے یا آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے. یہ سپریم کورٹ نے پہلے فیصلے میں ہی کہہ دیا تھا 5 رکنی بینچ میں. تو گورنر صاحب آپ کے پروگرام میں آئے تھے, میں نے ان کو کہا تھا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ بچ گئے ہیں, لیکن خدا کے لیے مولانا کے سمدھی نہ بنیں اور مولانا صاحب کی وفاداری نہ نبھائیں. آپ یہ بدقسمتی اس ملک کی کہ بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آئین پاکستان اور سارا کچھ اس کو رون دیتے ہیں. اس ملک میں تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی عدالت کا, وہ بھی عدالت قابل احترام ہے, اس کے حکم کو کروانے کے لیے, عمل درآمد کروانے کے لیے 5 ضلعوں کی پولیس جا کے محاصرہ کرتی ہے, شیلنگ کرتی ہے, اور جو کہ عمران خان صاحب کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا, اس میں کوئی شک نہیں, قانون سب کے لیے برابر ہے, لیکن وہ محاصرہ کرتی ہے اور آنسو گیس پھینکتی ہے, پھینٹیاں لگاتی ہے, تشدد کرتی ہے, مار کٹائیاں کرتی ہے, خواتین کو مارتی ہے, بچوں کو مارتی ہے. کیوں؟ عدالت کا حکم ہے.
اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرواؤ، اور یہ سارے کے سارے فیڈرل گورنمنٹ اور گورنرز اور الیکشن کمیشن، انہوں نے ایک سیدھے سادے مسئلے کو پہلے بھی آئینی بحران میں بدلا اور اب پھر ایک ملک کو آئینی بحران میں دھکیل رہے ہیں. اور اگر یہ پہلے دن اسمبلیاں ٹوٹتے ساری یہ تاریخ دے دیتے تو یہ جو آج تک یہ ایپیسوڈ ہے یہ نہ ہوتی. دوسری بات یہ بھائی جان، میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انارکی کی ابتدا ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، تصادم شروع ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون لاگو ہو چکا ہے. کوئی اگر اس ملک کا بڑا ہے، کوئی والی وارث ہے، کوئی اگر اس ملک کا درد رکھنے والا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، خدا کے لیے وہ فوج کا آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس ہوں، وہ عمران خان ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ زرداری صاحب ہوں، جو بھی ہوں، خدا کے لیے کوئی رستہ نکالیں. یہ ملک تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس ملک میں آپ اندازہ کریں کہ حالات کیا ہیں. IMF مان نہیں رہا، آئینی بحران انتہا پر ہے، سیاسی بحران سیاسی دشمنیوں میں بدل گیا ہے، معاشی بحران کے آٹے کی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اوپر کیا ہے کہ صدر مملکت سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک کسی کا ٹیلی فون محفوظ نہیں ہے. اور سابق وزیر اعظم پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم کے گھر کرین کا سے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے ہیں اور دندناتے پھرے اور مار کے. آپ کو میں سنواتا ہوں جو محسن نقوی صاحب نے آج کہا، سنا ہے کہ انہوں نے ہاتھ توڑ دیں گے اور ٹانگیں توڑ دیں گے. ہم روکیں گے کہ دیکھیے جو عمران خان صاحب نے اس سنانے سے پہلے عمران خان صاحب نے جو IG صاحب کے حوالے سے گفتگو کی ہے وہ افسوسناک ہے. جو عدلیہ پر جو پارٹی چڑھائی کر رہی ہے افسوسناک ہے. جو فوج پہ پارٹی یا فوج کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ افسوسناک ہے. لیکن مجھے بتائیے آج تک 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہے کسی جاتی عمرہ کے محل کا دروازہ توڑ کے اس طرح دندنات اور اس طرح ملازموں کو لٹا مارے؟ کیا کہا تھا ہائی کورٹ نے کہا تھا فوکل پرسن مقرر کریں، ادھر والا اور سرچ وارنٹ وہ اپنا سرچ کریں. انسداد دہشت گردی جہاں سے یہ وارنٹ لے کے آئے تھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک انسپیکٹر لیول ایک خاتون لے کے جائیں اور کریں. یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے توڑ کے اندر گئے اور جس طرح وحشیوں اور درندوں کی طرح مار رہے تھے وہ قابل قبول ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب میں یہ میرے سامنے ہے، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مریم نواز کہہ رہی ہیں بلٹ پروف گاڑی بھی تو اڑائی جا سکتی ہے، رانا ثنا کہہ رہے ہیں عمران خان سے ہماری دشمنی ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ رانا ثنا کہہ رہے ہیں ان کو جان کو خطرہ ہے مگر نہیں دے رہے. آپ مجھے بتائیے کہ اب خشک لکڑیاں اکٹھی ہیں، تیل ڈلا ہوا ہے، آگ لگانا، اور یہ آگ کس کے فائدے میں ہے؟ سوال تو یہ ہے نا بنیادی طور پر کہ یہ آگ اگر لگ جاتی ہے تو اس کا فائدہ کس کو، کون بینیفیشری ہے اس کا؟ یہ یاد رکھیں، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اس وقت عمران خان بھی روک سکتے ہیں، اس وقت آرمی چیف اور چیف آف جسٹس آف پاکستان اور نواز شریف صاحب یہ سارے روک سکتے ہیں. اس وقت خدا کے لیے ملک تو ساروں کا ہے نا، سارے بڑے ہیں، لیکن وہ وقت نہ آئے کہ یہ ان میں کوئی بھی نہ روک پائے. محسن نقوی صاحب نے، جھگڑا صاحب آپ کو سنوا دیتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ کب تک ہم پولیس اہلکاروں کو روکیں گے کہ خون خرابے کی طرف نہیں جانا؟ سنیے محسن نقوی صاحب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، کیا کہہ رہے ہیں. پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے، میں نے ان سب سے بات کی ہے، اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی، اگر کوئی چیلنج کرے گا، کوئی اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے. اب وہ چیز نہیں رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے میری وجہ سے کہ جی میں کہوں کہ نہیں ہم لوگوں کو ابھی خون خرابے پہ نہیں جانا ہے، آپ لوگ تھوڑا حوصلہ رکھیں. ان کو میں بہت دنوں سے حوصلہ دے رہا تھا، بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے نہیں ان کو مارے. جھگڑا صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو نہیں کہا جا سکتا کہ خون خرابے کی طرف نہ جائیں، میں کب تک ان کو روکوں گا؟ تو حالات خون خرابے کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، انتہائی قابل مذمت بیان ہے. اور اس لیے کہ اگر یہ بات یا کوئی ایسے بات کہنی بھی تھی نا کہ پولیس کو میں مزید امپاور کر رہا ہوں، اس کے کہنے کا ایک طریقہ تھا، یہ ہوتا ہے آگ پہ پیٹرول چھڑکنا. محسن نقوی صاحب کو شاید ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہ اپنے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ کوئی فیور کیا ہے یہ بیان دے کے کہ لوگ آگ کے پولیس والے ہاتھ توڑیں گے. ایسے رہ کیا گیا ہے؟ ایک ہی چیز فرینکلی رہ گئی ہے نا کہ گولیاں مار دے. کون سے ملک میں جو لوگ وردی میں ہوتے ہیں کسی ٹائپ کے بھی لا انفورسمنٹ کے
لوگ وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں مارتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ صحیح نکلتا ہے. لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا؟ ماڈل ٹاؤن. جی ہاں. ریپیٹ کرنا ہے. ایک چیز میں کہہ دوں, میں تقریباً 100% اگر نہیں 95% جو بھٹی صاحب نے کہا ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں. صرف ایک پی ٹی آئی کے لیڈر ہوتے ہوئے نہیں, ایک عام شہری ہوتے ہوئے بھی ملک ہم سب کا ہے. کس بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بھی سرنڈر کرنا چاہیے تھا عدالتوں. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ جی میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں قانون راہ نہیں. ایک سینئر پولیس آفیسر نے آف دا ریکارڈ کہا کہ ہمیشہ اس ملک میں جس کو حکومت سے نکال دیا جاتا ہے اس کے اگینسٹ قانون کا مس یوز ہوتا ہے. عمران خان وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اس مس یوز کو کال آؤٹ کیا, آنکھ میں آنکھ ملائی اور کہا کہ یہ ناجائز ہے اور یہ قوم کے ساتھ ناجائز ہے. دیکھیں قانون ہو تو پھر ہر پارٹی کو قانون پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو کل رات سارے ورکرز پکڑے گئے, رات کے 2-3 بجے پکڑے گئے, اگر یہ قانون ہے تو پھر مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ نارتھ کوریا میں, برما میں, کسی افریقن ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ تو وہی جو ایڈی امین نے کہا تھا نا کہ یو کین ہیو فریڈم آف اسپیچ بٹ آئی کین ناٹ گارنٹی فریڈم آفٹر اسپیچ. وہاں پہ ہم پہنچ رہے ہیں نا. صحیح ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ خود ہی محسن نقوی صاحب سوچ لیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ 11 مہینے انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور جتنا انہوں نے پاکستان کے عوام کو دبایا, پاکستان کے عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. یہ غلطی ہم پہلے کر چکے. یہ سارا کچھ تو چھوڑ دیں, جا کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ سارے دہشت گرد جو لاہور میں آئے ہیں وہ پختون ہیں. جی اگر کوئی ایک جو ہے وہ فالٹ لائن باقی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بیچ میں قومیت لے آئے. کون لایا ہے, کیوں لایا ہے؟ 3 ٹویٹس ہیں مریم نواز کے, 2 انٹرویو سٹیٹمنٹس ہیں, ساتھ عامر میر آپ کے ایک جرنلزم کے ایکس کالیگ جا کے وہی بات کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے یہاں پختون ورسز پنجابی کا گیم بھی شروع کرنا ہے. میں نے جو وہاں پہ لاہور کے آرڈنری سٹیزنز کا پیار محبت دیکھا نا, جو زمان پاک میں جو زیادہ تر لوگ تھے جو ناشتہ دے رہے تھے, جو ٹیئر گیس کے لیے نمک اور پانی دیکھ رہے تھے, وہ اسپرٹ دیکھ کے میں حیران ہوں. اسپرٹ اپنی جگہ, لیکن جھگڑا صاحب کہیں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی تو ہوئی ہے نا. کچھ گاڑیاں بھی تو جلائی گئی ہیں, موٹر سائیکلیں بھی جلائی گئی ہیں. دیکھا کہ خان پیٹرول بم, خان صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ پلاسٹک کی بوٹل میں نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال کسی بھی چیز میں پھینکا تو گیا ہے نا زمان پارک کے اس گھر سے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آج دیکھ لیں غور سے, جو انہوں نے کہا ہے کہ میں دوبارہ سے اپنے سارے ورکرز کو یہ کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہنا ہے. آپ اس بندے پہ پریشر سوچیں, آپ یہ سوچیں صرف لیگل سینس سے نہیں, یہ بھی کہ ایک بندہ اور ایک عام بندہ نہیں, ایک ایکس پرائم منسٹر اپنے گھر سے نکلا, ٹیمپریچرز کول ڈاؤن ہو چکے تھے, جو بھی ہوا تھا دونوں سائڈ سے کول ڈاؤن ہو چکے, اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلا آپ نے جا کے 400-500 پولیس کے ساتھ اور کرینز کے ساتھ اس طریقے کی چڑھائی کی جی کہ وہ کبھی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر کی نہیں ہوئی. چلیں, اب عمران خان صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں, رانا احسان افضل صاحب, کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور مجھے یہ ڈیتھ ٹریپ تھا بیسیکلی, اور اسی لیے آج انہوں نے درخواست بھی کی ہے چیف جسٹس سے کہ مجھے تمام کیسز میں ان کو اپیئر کیا جائے, ویڈیو لنک کے ذریعے سے یہ موقع دیا جائے. تو میں آپ کو ذرا عمران خان کا پہلے تو بیان سنوا دیتا ہوں جو آج انہوں نے پھر دہرا کر کہا ہے. سنیے. کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر, اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا. یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں. اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے, یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو. پھر ہم نے گاڑی نکالی. رانا صاحب, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں گھر سے گیا تو اپنی اہلیہ سے الوداعی ملاقات کر کے گیا کہ شاید میں واپس نہ آؤں, اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خون خرابے سے میں زیادہ عرصہ پولیس اہلکاروں کو نہیں روک سکتا. خون خرابے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. یہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں تو عالمی سازش یاد کرتا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کو گمراہ کیا گیا عالمی سازش کے اوپر, اور کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے,
اور پھر کس طرح اس موقف سے یو ٹرن لیا گیا. تو اتنے بڑے پروپیگنڈا ہوتے ہوئے آپ نے چند مہینے پہلے دیکھیں, کہا گیا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. پھر آرمی چیف کی تقرری کے لیے لانگ مارچ کیا گیا, صرف اس مقصد کے لیے اس کو متنازع بنایا گیا. IMF کو خط لکھے گئے, اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئیں, عدالتوں کا تمسخر بنایا گیا, آپ نہیں گئے, عدالتیں بلاتی رہیں. اور پھر جب 15 سے 20 اہلکار آپ کو عدالتی جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے گئے, تو آپ پتھراؤ کرتے ہیں ان کے اوپر, پولیس اہلکاروں کے اوپر, اور پھر چیزیں ایسکلیٹ کرتی ہیں. پھر آپ پیٹرول بم پھینکتے ہیں, ان کی پولیس کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں. یاسمین راشد کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, خدا نہ خواستہ پیٹرول بم پھینکنا شروع ہو گئے PTI کے لوگ, تو اس چیز کو روکیں. لیکن PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کہتی ہے کہ آؤ کارکنوں ادھر آؤ, ادھر پہنچو اور لڑائی لڑو پولیس والوں کے ساتھ, اور ضلع شاہ جیسے اور انسیڈنٹس ہوں. تو پھر میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم لوگ اس کو بالکل, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پیٹرول بم پھینکے گئے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پولیس کے اوپر حملہ آور ہوئی جماعت, کال دی گئی, اور اب کہتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے یہ ان کو کوئی قتل کرنے کا پلان ہے. تو مجھے تو یہ عالمی سازش ہی لگتی ہے کہ یہ عالمی سازش جیسا جو ایک بھونڈا مذاق کیا گیا پاکستانی قوم کے ساتھ, یہ بھونڈے مذاق کب ختم ہوں گے؟ اور اگر یہی چلیں, یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دستخط کرانے کے لیے آپ کی حاضری جو ہے وہ رجسٹر فراہم کر دیے جائیں, اور وہ رجسٹر بھی اگر گم ہو جائے تو خالی کاغذ پہ وکیل کی گواہی لے لی جائے کہ بھائی وہ بندہ دیکھا تھا, یہاں آیا ہوا تھا, تو ٹھیک ہے. جوڈیشل کمپلیکس کے اندر آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ کون سی, اگر یہ نیا ٹرینڈ ہے پاکستان کو اور یہ قابل قبول ہے, لیکن اس کو سب لوگوں کو لگ رہا ہے کس نے دی؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پیشی پہ گیا تھا, یہ اتنے کنٹینرز لگانے کی, راستے بند کرنے کی, اتنی زیادہ وہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کی, یہ راستے بند, یہ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اس کو اتنی ہائپ کیوں دی؟ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو عمران خان پیشی پہ جاتے, جیسے ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ گئے تھے, آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں بھی پیشی پر جاتے اور واپس آ جاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ جب احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور وہ جو ہے وہ عدالت میں جا رہے تھے, تو ان کو رینجرز نے روک لیا تھا کہ آپ ادھر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر نہیں جا سکتے, اور یہاں یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں سارا کچھ کیا گیا. اگر یہ نیا ٹرینڈ ہے, اس کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں انکریج. وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے عدالتوں پہ دھاوا بولا تھا, تو یہ کون سے انہوں نے کوئی کم کیا ہے؟ یہ دھاوے پہ ڈیلی دھاوا بول رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روک کیوں رہے ہیں, ان کو آپ جانے دیتے, وہاں کیا مسئلہ تھا؟ تو میں اور اس کا بہانہ یہ بنا رہے کہ میرے پہ جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہے. تو یہ تو ہر بہانہ کوئی بنا لے گا, ہر کوئی کہے گا کہ میرے پہ بھی تھا, اور پھر آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کریں. ایسے نہیں ہوتا. اس کو بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے, یہاں جو ہے اس ملک کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. آپ محسن نقوی صاحب اس جملے سے اتفاق کرتے ہیں کہ خون خرابہ ہوگا, اب ہاتھ بڑھے گا تو توڑ دیا جائے گا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پولیس نے کارروائی کی زمان پاک کے اوپر, جب ان کو عدالتی احکامات کو وہ مکمل کر رہے تھے, تو شکر خدا کا کہ جان کسی کی نہیں ضائع ہوئی. شکر ہے اللہ کا, انہوں نے کوشش کی. میں چاہتا ہوں آگے بھی ایسا نہ ہو. دیکھیں کوئی نہیں چاہے گا کہ کسی پاکستانی کی جان ضائع ہو, لیکن اگر آپ یہاں اشتعال پھیلائیں گے, آپ لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور پھر لڑائی لڑیں, ہو رہی ہیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں نے روپوشی اختیار کی ہوئی ہے, بندے پکڑے جا رہے ہیں, ایک کیوس, ایک افراتفری کی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے, خاص طور پر پنجاب میں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو کچھ ٹویٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج اسی ایک جو بڑے ہوئے درجہ حرارت والے ماحول میں کون کیا کہہ رہا ہے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو سچویشن ہے, خاص طور پر الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوا اور الیکشن کمیشن نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے, الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ خوش آمدید. 2 ٹویٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلی مریم نواز صاحبہ کی ہے. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ اب اس دہشت گرد کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی دہشت گردی پر قانون حرکت میں آئے گا تو اب اکسانا یاد آ گیا. ریاست پر حملہ کرنے، درجنوں پولیس والوں کے سر پھاڑنے، پولیس کی گاڑیاں جلانے، پیٹرول بم چلانے اور ضمانت پارک سے تربیت یافتہ دہشت گرد برآمد ہونے کے بعد اس کو امن کا بھاشن یاد آ گیا ہے. اور ایک اور ٹویٹ معین صلاحی صاحب کی طرف سے کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاشسٹ مافیا کا وائسرائے محسن نقوی پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا کر انتخابات کو ملتوی اور اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے. یہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں، پی ڈی ایم مافیا کے مفادات کا نگران اعلیٰ ہے. اپنے آقاؤں کی وفاداری میں اب تو یہ عوام کو سیدھی دھمکیاں دینے لگا ہے. حالات مسلسل درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. بھٹی صاحب، یہ ایسی نوبت کی طرف آپ باتیں ہونے لگی ہیں کہ ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ جہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاستدانوں کے ہاتھ میں ماحول اور حالات نہ رہیں. اگر ایسی سچویشن آتی ہے اس کا بینیفیشری کون ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا، قوم کو نقصان ہوگا، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے، جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس کو بین کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی لاجک نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سیاسی میدان میں جنگ لڑنے کا آپشن آپ کے پاس کوئی نہیں. یہ سارا آپ سوچتے ہیں کہ مسئلہ چلا کہاں سے؟ الیکشن کروائے. دیکھیں نا، اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے تو آج تک یہ ہونا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتا نا سر، پیسے نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں. تو اب ابھی جو رمضان سبسڈی دی جا رہی ہے 15 ارب چاہیے دونوں صوبوں میں الیکشن کے. رمضان سبسڈی کتنے کی دی جا رہی ہے؟ 100 ارب کی. اچھا، ایک تو وہ ہے غالباً یہ 20 ارب کی بھی ویسے چیزیں چل رہی ہیں. میں اس کو ہم کرتا ہوں 20 ارب خیبر پختونخوا میں، 80 ارب پنجاب میں، 100 ارب. اب 100 ارب ٹوٹل انتخابات اگر یہ بھی اور وہ بھی ہوں تو وہ 61 ارب کے ہوتے ہیں ٹوٹل. پہلے دو علیحدہ کر لیں، وہ علیحدہ کر لیں تو 61 ارب کے ہوتے ہیں. تو اب 100 ارب کی اگر سبسڈی دی، دیکھیں یہ تو کامن سینس ہے نا. یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اس میں تو کوئی اتنا بڑے راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. پیسے کا معاملہ ہی نہیں ہے، مردم شماری کا معاملہ ہی نہیں ہے، حلقہ بندی کا معاملہ ہی نہیں ہے، بد امنی کا معاملہ ہی نہیں ہے. اور یہ سارا معاملہ بیسیکلی کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ. اب تو خیر مریم نواز صاحبہ کے پاس ترازو ان کے پاس ہے، اب تو لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس ہے. کیسے ان کے پاس ہے؟ کہ آپ مثال کے طور پہ اگر عمران خان کو اپنے توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا اور دینا چاہیے، مگر جب عمران خان 7 گھڑیوں کا حساب دے رہا ہے تو ابھی جو 20 سالہ 446 صفحات کا 4000 تحفوں والا جو ریکارڈ پبلش ہوا ہے، اس میں 13 گھڑیاں ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی. پوچھے تو صحیح کہ کہاں گئی؟ بیچ دی، رکھیں. 11 گھڑیاں ہیں نواز شریف صاحب کی. پوچھے تو صحیح کہ کہاں گئی ہیں، وہ کدھر گئی ہیں، کن پیسوں سے لی تھی، کہاں گئی ہیں. اس میں 10 گھڑیاں ہیں زرداری صاحب کی. پوچھے تو صحیح کہ وہ کن پیسوں سے خریدی تھی، اب کہاں ہیں. اس میں 4 گھڑیاں اسحاق ڈار صاحب کی جو بیڈ شیٹ بھی لے گئے تھے. خواجہ آصف صاحب کی بھی ہیں، ان کے خواجہ آصف صاحب کی 5 گھڑیاں، بلاول کی 2 گھڑیاں، شہباز شریف صاحب کی 2 گھڑیاں. اچھا، آپ عمران خان کا 14 کروڑ کا حساب ان کو دینا پڑے گا اور دینا چاہیے، لیکن 23 کروڑ کا شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی پوچھیں، 10 کروڑ کا نواز شریف صاحب سے بھی پوچھیں، 9 کروڑ کا زرداری صاحب سے بھی پوچھیں. بیسک چیز کیا ہے؟ ترازو ان کے پاس ہے. ایک طرف ساروں کو، یہ میں نہیں کہہ رہا کسی کو نہیں دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے. ایک پیسہ جس نے لوٹا ہے اس کو حساب دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ترازو کا ایک پلڑا ایک ہو کہ ان کی منی لانڈرنگ پی ڈی ایم کی حلال، عمران خان کی حرام، ان کا توشہ خانہ حلال، عمران خان کا حرام، ان کا انور مجید حلال، ان کا فرا گوگی اور احسن جمیل گجر اور بزدار اور مانی کا حرام. یہ نہیں چلنا چاہیے. ان کے نئے کیسز حلال اور 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈلز حرام. ترازو تو ان کے پاس ہے. اور فتنہ بھی ہے اب عمران خان، دہشت گرد بھی ہے عمران خان. اس سے نپٹیں گے. اندازہ کریں کہ 100 مقدمے، سنچری ہو گئی ہے خیر سے. اور T10 میں ہوئی ہے. T20 میں میرا بھائی وہ مسلم لیگ میں چھوٹے بھائی ہیں، روزانہ کے حساب سے وہ بھی اس گیم کو سمجھتے ہیں کہ T20 میں سنچری وہ بھی ایک کمال ہوتا ہے، لیکن T10 میں مطلب 11 مہینے میں 10-11 مہینوں میں سنچری ہو گئی. پرسوں جو سپریم کورٹ میں یہاں پر اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے، اس موقع پر جو 2 FIR ہوئی تھی اس کی ضمانت لینے کے لیے کل جانا ہے عمران خان نے لاہور. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ ایک سمپل سی بات بتائیے کہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا نا کہ کوئی بھی پولیس کے اگینسٹ کھڑا ہوگا، کوئی بھی عدلیہ پر چڑھائیاں کرے، کوئی بھی فوج پر چڑھائیاں کرے، کوئی بھی قانون توڑے. یہ تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کون بھی ہو،
خواہ جتنا مقبول بھی ہو. جتنا مقبول ہوتا ہے اتنی آپ کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیے کبھی زندگی میں کوئی جاتی عمرہ کا دروازہ کرینوں سے توڑ کے اندر داخل ہوئے؟ کبھی کسی بلاول ہاؤس میں اندر داخل ہوئے؟ وہ جو طیارہ شکن کینچے نکلے ہیں اور جو تورا بورا والی غلیلیں نکلی ہیں اور جو پلاسٹک کی بوتلیں نکلی ہیں، رائفلیں نکلی ہیں اور جو کلاشن کوفیں نکلی ہیں، کسی بڑے گھر میں بھی جا کے آپ اندر داخل ہوں تو ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ قانون ہے، 100 مقدمے قانون ہے. صحیح ہے. اس میں 80 مقدمے ہیں مذکا خیز، مفروضوں پر، جعلی، من گھڑت، اور آپ اس کو پھر لے کے آپ اس طرح قانون پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں آخری وہ جو پہلی بات تھی کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. جو مناظر دیکھیں نا 2 دن، اور مجھے ویسے میں ایک پہلے بھی کر چکا ہوں، قدرتی پھر یاد آ گیا کہ 25 مئی کو جب لانگ مارچ ہوا تھا اور خواتین کو پھینٹیاں پڑی تھیں عمران خان کے لانگ مارچ میں، 8 مارچ کو جو ریلی میں پھینٹیاں پڑی خواتین کو، 100 خواتین تھی 2 دن محاصرے میں پولیس کے اور آنسو گیس کے. تحریک انصاف کی ان کی اپنی فیملی بھی اور تحریک انصاف کی خواتین بھی. اور کبھی اندر کی سٹوری ملائکہ بخاری سے سنیے گا کہ اندر وہ رات کیسے گزری ان خواتین پہ، نہتی خواتین پہ. اور پھر دوسری جب کرین سے دروازہ توڑ کے اندر بشرا بی بی، چلو وہ چھوڑ دیں، وہ تو عمران خان کے ساتھ وہ چلی گئی، اور خواتین بھی تھیں. یہ عورت مارچ والی کہاں گئی ہیں خواتین؟ یہ حقوق علم بردار کہاں ہیں؟ آج عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو دنیا کے ہر فورم پہ اٹھائیں گے. نہیں، عمران خان تو اٹھائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فریال تالپور صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، کلثوم نواز صاحبہ، بشرا بی بی، تحریک انصاف کی خواتین، مسلم لیگ کی خواتین، پیپلز پارٹی کی خواتین، ساری ایک برابر ہیں، خواتین ہیں، قابل احترام ہیں. تو ایک طرف پلڑا وہ بھی ادھر ان کا، مریم نواز کے ہوٹل کا کمرے کا وہ دروازہ ٹوٹا تو کتنا شور مچایا تھا. ان ہماری جو روانڈا میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو ادھر موم بتیاں جلاتی ہیں اور خواتین کے لیے آتی ہیں، ادھر کیوں نہیں؟ ادھر کیوں چپ؟ صحیح ہے. چلیں یہ تو ان خواتین سے پوچھنا چاہیے. لیکن آج جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا جھگڑا صاحب، اس میں بہت سنجیدگی سے غور کیا گیا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ یہ اب ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور عمران خان کو قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے. تو اس پر بہت سنجیدگی سے غور ہوا ہے اور بڑی لمبی چوڑی ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو تحریک انصاف کا کیا بھی پلان ہے اگر پابندی لگ جاتی ہے تو؟ آپ مانتے ہیں دہشت گرد؟ نہیں، میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ملک کا وزیر اعظم اگر یہ فیصلہ کرے گا اور قانون اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا تو میرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا سر؟ پڑتا تو ہے نا. الٹیمیٹلی تو جو عوام کی رائے ہے اس سے فرق تو پڑتا ہے نا. اگر عوام کی رائے عمران خان کے حق میں نہ ہوتی تو آج یہ الیکشن بھی ہو جاتا اور یہ جو ساری جو اسٹیٹ وائلنس ہو رہی ہے یہ کبھی نہ ہوتی ہے. نہ آپ مانتے ہیں نہ پاکستان کے لوگ مانتے ہیں. پرابلم انورس ہے. پی ڈی ایم کا مسئلہ آج یہ ہے مور دین ایور بیفور. ان کے جو اپنے ایک کور ووٹ بینک ہے نا، وہ 2-3 سرویز میں آ چکا ہے، جو پاکستانیوں کی میجورٹی ہے. یہ پیالی ہے، اس میں کعوہ ہے. پی ڈی ایم والے کہیں کہ یہ پیالی ہے، اس میں کعوہ ہے، کسی نے نہیں ماننا. وہ سچ بھی کہیں نا، اتنے جھوٹ وہ کہہ چکے ہیں پچھلے 11 مہینوں میں، اتنی تباہی کر چکے. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ 100 مقدمے تو سارے جھوٹے ہیں. اس میں کسی میں کوئی سچائی بھی ہوتی نا. پاکستان کی عوام نے ابھی ان کی اور ان کے حکومت کی اداروں کی بات نہیں ماننی. یہ ایک فیکٹ ہے. اور ایسے وقت میں آپ کو نظام میں تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ تو یہ جہاں پہ چڑھ گئے، بالکل بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، قرار دیں دہشت گرد. یار جو کرنا ہے، آپ کے پاس وہ ایک ہی آپشن رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی پاکستان میں ایک بار ہو چکا ہے 71 میں کہ وہ صورتحال دوبارہ آئے کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے اور بیچ میں بندوق ہو. لیکن اس کے علاوہ بڑا سمپل حال ہے الیکشن کرنا. الیکشن کرنے سے پہلے بھی بڑا سمپل حال ہے اور یہ ان کے پاس پہلے بھی موجود تھا. اگر یہ 2 صوبوں میں الیکشن کرنا اتنی بری بات ہے تو وہ ڈائیلاگ کے یہ آ کے بیٹھ کے الیکشن کی ڈیٹ ایک ساتھ طے کرے. یہ ان 2 صوبوں کی اسمبلیز کے ڈیزالو ہونے سے پہلے ہونا چاہیے تھا. اسی لیے نہیں ابھی بھی بیٹھ جائیں گے. یار عمران خان نے آج اور کل بھی کہا کہ الیکشن، لیکن یہ بات ایک نقطہ یہ آئے گا کہ ان انتخابات کو پھر آپ آگے لے جائیں. اس کے لیے کوئی قانونی حل ڈھونڈنا پڑے گا نا.
اور وہ اس سے تو نہیں بسم اللہ ہوگی کہ بلڈوزر اور کرین آ جائے اور زمان پاک پہ چڑھائی کرے. لیکن یاد رکھیں کہ اسمبلی توڑنے سے ایک دن پہلے تک یہ سارے کہہ رہے تھے سوائے رانا صاحب کے. اور میں اسی پہ دوبارہ آتا ہوں جی. رانا صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہے, رپورٹ کرتے ہیں ایک ایسی خاتون کو جس سے وہ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے لیڈرشپ کے لیے, لیکن چونکہ وہ دن رات جھوٹ بولتی ہے رانا صاحب کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو جاتی ہے. رانا صاحب بھی جب کہتے ہیں رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جو رانا احسان صاحب کی بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کی تو نہیں کر رہے. نہیں رانا ثناء یار آپ جب فوکس ہٹا دیتے. لیکن آج کوئی بھی پی ڈی ایم سے کہے کہ یہ ٹیلی فون ہے, کوئی یہ بھی نہیں مانے گا کہ یہ ٹیلی فون ہے. اور یہ ایشو ہے, لیکن حل یہی ہے کہ انتخاب کے لیے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے کچھ رولز آف دا گیم سیٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے کہ انتخاب کے بعد ایک رزلٹ ماننا ہے, کیونکہ پاکستان کے جو اس بات پر پی ٹی آئی مان سکتی ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن 2 مہینے آگے لے جائیں لیکن پورے ملک میں ایک ساتھ کرا دیں. عمران خان میں اس پہ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا ابھی آئینی حل نہیں ہے. اس کا نہیں, یہ بات جنوری 18 سے اور جنوری 14 سے پہلے کرنی تھی. لیکن یہ بات ضرور مان سکتی ہے کہ الیکشنز کے رول آف دا گیم سیٹ کرنے کے لیے ہم بیٹھ کے جو ہے وہ حل کریں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے, فی الحال آئی ایم سوری, لیکن یہ جتنا بھی مفت آٹا مارکیٹ میں ڈالیں, جتنی بھی یہ پیٹرول کی سبسڈی کریں, جتنا بھی یہ ساکھ ڈار جھوٹ بولیں کہ آئی ایم ایف میرے سے نیوکلیئر میزائل لے رہا ہے, سوائے الیکشن کے کوئی اور حل نہیں ہے. ان کی حکومت جا چکی ہے. اس کے علاوہ ایک جو اور حل ہے وہ یہ ہے کہ آئین کو سائڈ پہ کرے اور کوئی تھرڈ پارٹی آ. بالکل صحیح ہے. اگر یہ کسی کو منظور ہے تو وہ عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کی جو درخواست کی ہے مختصراً میں سنوا دیتا ہوں آپ کو کہ مجھے میرے کیسز کو ویڈیو لنک پہ سنا جائے. کیا کیسے کہا انہوں نے, سنیے ذرا. لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس پہ کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے. اچھا, اب ایک تو میرے ہاتھ میں یہ وہ نیب کا بلاوا ہے جو عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ کل 2:15 بجے عمران خان صاحب کل پیش ہوں. انفیکٹ 2:15 بجے تو لاہور ہائی کورٹ ان کو جانا ہے, لیکن بہرحال یہ اس میں بھی بلایا گیا کہ نیب کل عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نیب میں پیش ہو کر یہ گھڑیوں کی وضاحت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد آنے پر گاڑیاں جلانے اور باقی چیزوں پر مقدمات ہوئے ہیں, وہ 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے کل شہباز رضوی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو 2:15 بجے سے پہلے بلایا گیا ہے. اور تاکید کی گئی ہے کہ لیٹ نہ ہو, یہ نہ کہیں کہ راستے میں اور پہنچ رہے ہیں اور ریلی ہے اور لوگ ہیں اور رش ہے. تو رانا احسان عدل صاحب, اب یہ 2-3 مقدمات روزانہ کی ایوریج کے حساب سے جو بن رہے ہیں, کیا ہیومنلی یہ کسی کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ روزانہ مطلب 90 مقدمات میں آپ کو حفاظتی ضمانتیں لینی ہوں گی؟ اور پھر اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اس پہ حملہ ہو چکا ہے, تو آپ سپورٹ کریں گے اس بات کو کہ اس کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی پیشی ہو جائے؟ دیکھیں, اگر تو ان کی جان کو خطرہ ہے اور ایسی کوئی ایویڈنس ہے تو وہ درخواست دیں. جو حکومت وقت ہے, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے. اور ان کو جو سیکیورٹی ایز اے ایکس پرائم منسٹر جو دی جاتی ہے وہ تو میرے خیال سے حکومت آلریڈی دے رہی ہے. اگر اس سے زیادہ ان کو سیکیورٹی ہے وہ دینی چاہیے. باقی دیکھیں, عمران خان صاحب کو جو گولیاں لگی تھیں وہ محمد نوید نے ماری تھیں, اور ان کو پی ٹی آئی کی حکومت نے, جو اس وقت کی پنجاب حکومت تھی, ریاست میں پکڑ لیا. اس کی انکوائری ہوئی, سب کچھ ہوا, کچھ اور ثابت نہیں ہوا. وہ ایک سولو آدمی تھا. باقی سارا جو باتیں ان کا ہے, بیانیہ ہے, وہ پروپیگنڈا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ 90 کیس بنے, یا تو یہ حکومت نے بنائے, اور اگر یہ انڈیویجولز نے بنائے تو آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کافی سارے کیسز کلب کر دیے. تو کورٹ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں, وہاں سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے. آپ کو تو جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے اندر تو لاہور ہائی کورٹ بھی انٹروین کر رہا ہے. اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ میں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انٹروین کر رہا ہے. آپ تو وہاں پہنچ نہیں سکے, تو انہوں نے رجسٹری جو حاضری رجسٹر ہے آپ کے پاس بھجوا دیا. وہ گم ہو گیا, انہوں نے خالی کاغذ دے دیا, بھئی اس پہ سائن کر دو اور گواہی دے دو کہ عمران خان کو کہیں دور دیکھا تھا.
تو میں سمجھتا ہوں عدالتیں جو ہیں وہ تو آپ کو آگے بڑھ کے جو ہے وہ تعاون آپ کو کر رہی ہیں، اور اللہ کرے ایسا تعاون پورے سارے پاکستانیوں کو ملے، سارے پاکستانیوں کے جو حاضری رجسٹر ہیں ان کے گھر پہنچیں، یہ سارے معاملات سب کے لیے اوپن ہوں، تاکہ یہ سب کو لگے کہ ایک قانون ہے پاکستان میں، دو قانون نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والا اینگل ان کے پاس پورا کا پورا موجود ہے. گھر کس کے لیے پہنچا؟ ایک میں کامنٹ کروں گا، یہ جو دو باتیں رانا صاحب، نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ گاڑی تک تو پہنچ گیا تھا نا، نہیں حاضری رجسٹر گاڑی تک تو پہنچ گیا تھا، گھر تک بھی پہنچا دیں لوگوں کے، ایسی کون سی بات ہے؟ ساروں کو فیسیلیٹیشن دینا، قانون ایک ہونا چاہیے سب کے لیے. آپ دیکھیں نا غیر معمولی حالات. چلیں آپ جھگڑا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ تک اس کا ثبوت چاہیے. جی جھگڑا صاحب کا سن لیجئے، آپ کے کاؤنٹر آرگومنٹ ہے ان کے پاس شاید. نہیں، سمپل دو چیز جہاں تک اس کا ثبوت چاہیے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. ایک تو وہ 4 گولیاں جو وہ آلریڈی کھا چکے ہیں، دوسرا ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ جو کہ کوٹ کی گئی تھی کہ الیکشن میں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور سب سے زیادہ خطرہ عمران خان کو ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا رپورٹ. نہیں تو پھر دیکھیں آپ دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں نے تو پہلے ہی کہا کاش کہ ہر مجرم، اکیوز نہیں مجرم، کہ مجرم کو یہ رعایت ہو کہ وہ لندن میں بیٹھ جائے، اس کا بھائی پرائم منسٹر بن جائے اور ساری حکومت اس مجرم کے ساتھ ہر روز ویڈیو کانفرنس کرے. آپ کی حکومت تھی جب یہ رعایت سارے پاکستان کو ملے گی نا. آپ نے رعایت دی تھی، آپ اس کے قصور. آج ہم نے رعایت دی تھی، ہم واپس بلا رہے تھے. جو بھی یہ میں اور تم نہیں چلے گا. آج بھائی جو ہے وہ اپنے بانڈ کو یا جو 50 روپے کی ضمانت دی تھی ان کو واپس لے آئے، انہی عدالت میں جو ہے وہ کیس کر لیں. بریک کے بعد یہ جو آٹے اور پیٹرول کی سبسڈی کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. 10 کلو کا آٹا جو کل تک 648 روپے کا تھا، وہ آج اچانک جو ہے وہ 1158 روپے کا ہو گیا. اور دوسری طرف 2 لوگ مفت آٹے کی لائن میں لگ کے مر گئے. تو یہ ایک طرف آٹا، سرکاری آٹا مہنگا ہو رہا ہے، دوسری طرف مفت تقسیم ہو رہا ہے. یہ تو گیٹ 1 بائی 1 فری والی صورتحال والا پیکج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ قیمت بڑھا دیں اور پھر ایک فری ساتھ میں دے دیں. بریک لیتے ہیں اور پھر پیٹرول میں جو سبسڈی موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑی کے لیے آ رہی ہے، اس کا بھی کوئی میکانزم کیسے بنایا جائے گا، اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو بھٹی صاحب سبسڈیز کی بات ہو رہی ہے ساتھ میں، اور آٹا جو ہے وہ مفت تقسیم ہونا شروع ہوا ہے. اور آج انفارچونیٹلی 2 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع، ایک خاتون اور ایک بزرگ مرد، جو آٹے کے لائن میں لگ کے مر گئے. اور دوسری طرف ایک طرف آپ مفت آٹا دے رہے ہیں، دوسری طرف جو سرکاری آٹا ہے وہ 648 روپے کی بجائے آج، یعنی کل 648 کا تھا اور آج وہ 1158 روپے کا ہو گیا ہے، تقریباً ڈبل. تو یہ کس قسم کی سبسڈی ہے؟ دیکھیے، یہ ہیں وہ اصل مسائل جو گم ہو گئے ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور آٹے کی لائنیں لگ گئی ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہ ہمیں بچپن سے سکھایا اور پڑھایا جا رہا تھا. 11 مہینے یہ پی ڈی ایم کے، اس میں آپ ڈالر دیکھ لیں، اس میں آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں، اس میں سرمایہ کاری دیکھ لیں، اس میں زر مبادلہ دیکھ لیں، اس میں قرضے دیکھ لیں. 37 کروڑ یومیہ قرضہ لے رہی ہے فی دن یہ حکومت، اور ابھی تک 30% قرضہ بیرون ملک کا اور 32% اندرون ملک کا بڑھ چکا ہے، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. یہ تیسرا بندہ آٹے کی لائن میں لگ کے وہ اس جان سے گیا ہے. یہ 3 قتل کس پہ کیے جائیں مجھے بتائیں؟ اسحاق ڈار صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر، یا نگرانوں پر، یا ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ 3 جانیں، ایک جان جانا پوری انسانیت کی جان جانا، ایک جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا. اب دیکھیں کہ کتنا مضحکہ خیز ہے وہ بابا بربادی معیشت اسحاق ڈار، کہ مجھ سے ایٹمی نیوکلیر لینے چاہ رہے تھے، امریکہ نے کر دی، IMF نے کر دی، کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کوئی وضاحت کی انہوں نے کہا کہ جی ایک سوال کے جواب میں نے کہا تھا وہ اور یہ وہ دیکھیں، یہ وہ بابا تھا جو ہمیں روز ایون فیلڈ سے بیٹھ کے کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے، میں ہوں اصل ان سارے مسائل کا حل میرے پاس ہے. نواز شریف صاحب آج کیوں نہیں بولتے اس پر کہ ان کی تجربہ کار ٹیم کہاں گئی؟ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں بیٹھتے کہ ان کی گورننس اور شہباز سپیڈ کہاں گئی؟ زرداری صاحب، ایک زرداری صاحب پہ بھاری کدھر گئے ہیں؟ مولانا صاحب 100 سال اقتدار ان کا ہو گیا، کدھر گئے ہیں؟
اور یہ ساری سیاست اکٹھی عمران خان کا آج مقدمہ کیوں سچا ہو رہا ہے؟ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، کسی پنڈ میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں، ان کو کہیں، میں 5-6 دن لاہور میں تھا اور ارد گرد بھی تھا، میں ان کو کہتا تھا کہ عمران خان پہ تو توشہ خانہ بھی کیس ہے، سیتا وائٹ والا کیس بھی ہے، 100 مقدمے بھی ہیں، عمران خان کے دور میں کرپشن بھی ہوئی ہے، تو وہ آگے سے مانتے ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتا ہے انہوں نے آ کے کیا کیا ہے؟ ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل نہیں دے سکتے، آٹا نہیں خرید سکتے. وہ انڈین سفارتکار، ویسے تو انڈین میڈیا سنیں تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے خدا کی قسم کے چھپنے کو جگہ نہیں ملتی. اور وہ انڈین وہ کہہ رہا میں جب پیاز لینے گیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی، 300 روپے کلو پیاز، یہ 20 روپے کلو ادھر انڈیا میں. یہ وہ تجربہ کار تھے، یہ ارسطو تھے، افلاطون تھے، اور یہ وہ تھے. اور پھر اب بات بنیادی طور پہ بات کیا ہے کہ آپ کی گورننس، آپ کی پرفارمنس، آپ کے بیانیہ، سارا کچھ آپ نے خود دفنا دیا. اب عمران خان کو آپ نائل کر لو گے، اندر ڈال لو گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ کوئی ویژن، کوئی پالیسی، کوئی روڈ میپ کہیں بھی نہیں ہے. اور یہی وہ جرم ہے جو یہ سرزد کر رہے ہیں. اور آج عوام خدا کی قسم سفید پوش کا جینا مشکل ہو گیا ہے، تنخواہ دار کا، مڈل کلاس کا، اور غریب آدمی تو رل گیا ہے. صحیح ہے. اور اب بالکل صحیح ہے. لیکن اور ساتھ ساتھ جو سبسڈیز کی بات ہو رہی ہے اس میں سبسڈیز، پھر میں کہہ رہا ہوں 100 ارب روپے کی سبسڈیز. لیکن یہ جو پیٹرول کی سبسڈی ہے رانا احسان صاحب، اس کا میکھنزم کی کیسے بنے گا؟ کیونکہ یہاں پر تو 800 سی سی گاڑیاں، 4-4 ملین 5-5 ملین کی بھی 800 سی سی گاڑیاں ہیں، اور 6 لاکھ روپے کا بھی موٹر سائیکل ہے. تو اس میں شفافیت، اس عمل میں یہ منصوبہ ابھی بنا نہیں ہے. ناؤ صاحب نے پہلے کر دیا ہے، اس کا میکھنزم بنایا گیا؟ رانا صاحب سے چھوٹا بھائی، ایک میرا بھی سوال ہے کہ عمران خان نے کہا میرا خانسامہ اٹھا کر لے گئے ہیں، اور مریم نواز نے کہا تھا کہ اس لیے اٹھا کے لے گئے تمہارا خانسامہ تمہیں زہر دے دے گا. یہ صحیح ہے بات؟ جی رانا صاحب دیکھیں، یہ تو وہ جو اپنا مجھے نہیں پتا کہ وہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور کیوں اٹھا کے لے کے گئے ہیں، یہ تو پولیس بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے کے گئے. جو آپ کا سوال ہے یہ سبسڈی کے اوپر پیٹرول کی، دیکھیں یہ 6 ہفتے اس لیے لیے گئے ہیں کہ اس کا میکینزم بنایا جائے. ہمارے پاس ایک اچھا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے جس کے اندر جو لو انکم گروپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. پھر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے کہ موٹر بائکس کو دینا ہے یا 800 سی سی والوں کو دینا ہے، تو یہ سارا طریقہ کار بن سکتا ہے. کارڈ سسٹم انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس اتنا اچھا میکینزم موجود ہے اندر یہ لو انکم لوگوں کا، تو یہ آٹے کی تقسیم کا کوئی بہتر فارمولا سر بنا لیں. لوگوں کی بڑی ہیوملیشن ہو رہی ہے ایک آٹے کے تھیلے کے لیے کہ بیچارے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، اور سارا دن لائنوں میں لگ کے آٹا خریدتے ہیں. اس میں بڑی ہیوملیشن ہوتی ہے انسانیت کی. اس کا بھی کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑا پینفل ہے، خاص طور پہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بہت ہی، جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے. اور لائنوں میں لگنا جو ہے وہ تو بالکل بہت مشکل ہے. اور جو اس چیز کی بھی انکوائری ہونی چاہیے ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ کیا ہوا ادھر اور کیا انسیڈنٹ ہوا. لیکن دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہاں بھی اسی میکینزم کے تحت ہی کر رہے ہیں کہ لو انکم گروپس ہیں جو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آ کے اپنا آٹا کلیکٹ کر لیں. لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے اور غربت جو ہے وہ بے انتہا ہے، تو یہ لائنز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں. تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پیٹرول کی اوپر بات آئے گی تو یہاں پہ بے انتہا پیٹرول سٹیشنز ہیں، تو وہاں جی پیٹرول سٹیشنز تو بے انتہا ہیں، تو وہاں میکینزم بہتر بن سکتا ہے ادھر، کیونکہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس کا میکینزم جو ہے یہ 6 ہفتے اسی کے اوپر فائن ٹیوننگ. جھگڑا صاحب آپ تو وزیر خزانہ رہے ہیں، آپ یہ سبسڈیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کتنا امپیکٹ عوام کی زندگیوں میں، کتنی خوشحالی اس سے آ پائے گی؟ مجھے ہنسی اور افسوس اس لیے آ رہا ہے کہ صاف بات کریں، سبسڈیز دے کیوں رہے ہیں. ایک لفظ ہے ڈیسپریشن. بالکل جب آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ پاگل پن والی حرکتیں کرتے ہیں. نہ یہ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں شاید کسی طریقے سے یہ کوئی ووٹ واپس اپنی طرف. آپ کی حکومت جاری تھی، آپ نے بھی پیٹرول پہ سبسڈی دی تھی. دیکھیں وہ سبسڈی بھی کاسٹڈ تھی اور اس وقت بھی حکومت جا رہی تھی اور پریشر تھا، اور ہم نے اس وقت یہ اسکیم بھی ڈسکس کی تھی. یہ اسکیم اور یہ آئیڈیا اسی وقت کا ہے. اور اس وقت تک جب ہم نے دیکھا کوئی بین الاقوامی مثال نہیں ملی، کوئی بین الاقوامی مثال نہیں ملی. اور آپ سوچیں یہ 6 ہفتے نہیں 6 مہینے لگا لے. یہ قابل عمل نہیں ہے.
میرے خیال میں قابل عمل چونکہ کہیں پہ ہوا نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے. یہ الیکشن سے پہلے جاتے ہوئے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جیسے اموات آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں ہوئے ہیں نا، کیونکہ 100 ارب کا آٹا ایک مہینے میں بک رہا ہے، اس کی ہم تنقید نہیں کریں گے، لیکن شکر ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ پیسوں کی قلت نہیں ہے الیکشن کے لیے. اسی طرح پیٹرول کا آپ کو پتہ ہے، ہماری قوم کی کچھ عناصر کی کلچر کا، لوگ اپنی آلٹو لے جائیں گے 20 لیٹر ڈالیں گے، وہاں سے جو ہے وہ لینڈ کروزر میں ڈالیں گے، کوئی جو ہے وہ پیٹرول پمپ پہ رشوت لے گا، ہزار چیزیں ہوں گی. اس کی لمٹ ہوگی، اس کی لمٹ ہوگی. بات بار آتی ہے الیکشن پہ. الیکشنز آر ناٹ اے چوائس. جو یہ کر رہے ہیں، اگر ان کی قسمت میں الیکشن نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں پیسہ، سینسس، سیکیورٹی ایک بار ہوا نا، اس کے بعد نہ کسی کو 58(2)B کی ضرورت ہوگی، نہ نظریہ ضرورت کی ضرورت ہوگی. کبھی بھی جمہوریت سائیڈ لائن کرنی پڑے گی. فلڈ آ گیا، اللہ کرے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. سر وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ تیمور خان جھگڑا صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، رانا احسان افضل صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.